السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزیزو دوستو، بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا بہت ہی کامیاب مجرب وظیفہ لے کر حاضر آئے ہیں۔ دوستو، اس وظیفے کو آپ اپنے جس مقاصد کے لیے بھی کرو گے، انشاءاللہ یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔ دوستو، شک و شبہ کی اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوستو، چونکہ آج کا ہمارا یہ وظیفہ مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے پیش نظر ہے۔ دوستو، سورہ اخلاص یہ کلام پاک کی ایک بہت ہی چھوٹی سورہ کریمہ ہے جو صرف 5 آیات پر مشتمل ہے۔ دوستو، یہ وہ سورہ کریمہ ہے جس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ دوستو، اگر کوئی شخص 300 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اللہ رب العزت سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت 9 فوائد عطا فرماتا ہے۔ اس میں پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک 300 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے والے کو 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، جس میں دشمنی، فتنہ اور قحط سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جو شخص اس سورہ کریمہ، اس سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس سورہ کریمہ کو پڑھنے والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سورہ اخلاص کو پڑھنے والے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کریمہ یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنے علم سے علم عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ کریمہ کو پڑھنے والے کو اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرماتا ہے اور اپنے صبر سے صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور 5واں فائدہ اس کی تلاوت کا یہ ہے کہ اس سورہ کو 36 مرتبہ پڑھنے سے اس شخص کو 36 کلام پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کو جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے یعنی سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ اس سورہ کریمہ کو پڑھنے والے شخص کے لیے اللہ پاک جنت میں 20 محل بنائے گا اور 20 محل بنوائے گا، اور ہر محل یاقوت اور مرجان سے بنا ہوگا، اور ہر ایک محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس محل کے 70,000 دروازے ہوں گے وہ محل کتنا بلند و بالا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھنے والے شخص کو جو شخص اس سورہ کریمہ کی 300 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 8واں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والے شخص کو 200 نفل نماز پڑھنے کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ کریمہ کی تلاوت کا 9واں فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کے انتقال ہونے پر اس کے جنازے میں 1,10,000 نوری فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کریمہ کی تلاوت کے اور بے شمار فوائد ہیں۔ کوئی بندہ اپنی جس حاجت کے لیے بھی اس سورہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، یقینی اس کی وہ حاجت پوری ہو کر رہتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ میرا یقین کامل ہے۔ اللہ کے پاک کلام پر میرا پورا یقین کامل ہے۔ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ بعد نماز فجر میں اول آخر درود شریف پڑھ لے تو اللہ پاک خود اس بندے کی بخشش کی
ضمانت لے لیتا ہے۔ دوستو یہ ایک ایسی صورت ہے جو سب کو یاد ہوتی ہے، کم از کم ایسا ضرور کر لیا کریں دوستو۔ اس صورت کی تلاوت سے قبل 3 مرتبہ درود شریف اور اس سورہ کی تلاوت کے بعد 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کو 10 مرتبہ تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل تیار کرا دیتا ہے۔ دوستو جو شخص اس سورہ کریمہ کو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کو پڑھ لے تو وہ شخص سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو اس گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو سورہ اخلاص کو پڑھ کر اگر کسی شخص کے دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی درد سر میں شفا حاصل ہوتی ہے۔ دم کرنے کا ایک بہترین طریقہ، ایک بہتر طریقہ جو بتایا گیا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ دم کرنے والا اور دم کرانے والا دونوں پالتی مار کر بیٹھ جائیں اور جس کے دم کرنا ہے اس کی کنپٹی کی دونوں طرف دباتے ہوئے دونوں بھوؤں کے درمیان لاتے لاتے دم کرتے جائیں اور انگوٹھا کھینچ لیں۔ اس طرح 11 روز تک دم کرنے سے انشاءاللہ درد سر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔